کہ سینٹ جو ہیں وہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے، کوئی پازیٹیو کردار اس کا نہیں ہے۔ مروہ صاحب یہ بتائیے کہ تغیر اصل میں چاہتا کون ہے؟ کون سی قوتیں ہیں جو تغیر چاہتے ہیں انتخابات میں؟ پورا نظام چاہتا ہے، مائنس پی ٹی آئی۔ تحریک انصاف کے باقی کافی سارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کے منظور ہو رہے ہیں۔ اچھا، خان صاحب کی واپسی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی اور فتنہ فساد ان کے لیے کھڑا نہیں کیا جاتا تو 20 ایام کے اندر ان کو باہر آنا چاہیے۔ اچھا مروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جمہوریت جو بھی معاملہ چل رہے ہیں، جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی ایک خصوصی سازش کی جا رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جمہوریت تو آج سے 21 ماہ قبل ڈیریل ہو چکی ہے۔ شب خون مارا گیا جب پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹایا گیا جس انداز میں۔ السلام علیکم ناظرین، 92 ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں محمد فراز امجد۔ ناظرین، گزشتہ روز انتخابات کو التوا کرنے کی قرارداد سینٹ میں منظور کر لی گئی اور کورم بھی پورا نہیں تھا، اچانک ہی پیش کی گئی اور اچانک ہی اسے منظور کر لیا گیا۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شیر افضل مروہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی شیر افضل مروہ صاحب، بتائیے گا تحریک انصاف کا کیا موقف ہے گزشتہ روز جو الیکشن التوا کے حوالے سے سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے؟ تحریک انصاف نے اس قرارداد کی مذمت کی ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گور خان نے اپنے بیان میں جو ہیں اس قرارداد کو عدالتی حکم کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں 11 افراد کا سینٹ میں جس انداز میں انہوں نے اس پہ رائے دی اور اس قرارداد کو جلدی میں پاس کرایا، ایک تو کورم پورا نہیں تھا تو چیئرمین سینٹ اور کورم کی شیر افضل صاحب کسی نے نشاندہی بھی نہیں کی۔ یہ ساری جو ہے ملی بھگت ہے، پیپل پارٹی، نون، یہ سب جو ہیں اس میں پیچھے سے سٹرنگز لا رہے ہیں اور ان کے سینیٹرز کی موجودگی پھر وہاں پہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ رحمان تنگی کو ہم نے شوکاز نوٹس جاری کیا۔ اچھا کام، آسان سا کام یہ تھا کوئی ایک بھی سینیٹر اٹھ کے کہہ دیتا کہ جی کورم بھی پورا نہیں ہے، اور اگر کوئی نشاندہی نہ بھی کرے تو قرارداد کے لیے ضروری ہے کہ چیئرمین خود جو ہے جانچ پڑتال کرائیں کہ آیا کورم پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ جی بالکل۔ چیئرمین نے آن کے قرارداد کو گو تھرو کیا۔ یہ قرارداد جو ہے بیسیکلی سینٹ کی اہمیت اور ہماری ملکی سیاست میں سینٹ جیسے ادارے کی موجودگی پہ جو ہے بڑے سوال پیدا کرتا ہے اور اس امر کو توقیت دیتا ہے کہ سینٹ جو ہے وہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے، کوئی پازیٹیو کردار اس کا نہیں ہے۔ یہی جو ہے محلاتی سازشوں کے تانے بانے سینٹ سے نکلتے ہیں۔ سینٹ پہ جتنے بھی سینیٹر آتے ہیں آپ دیکھ لیں ایوان میں میجارٹی جو ہیں وہ پیسوں کے زور پہ آ جاتے ہیں۔ ماضی میں بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں جہاں پہ سینیٹر کی الیکشن کے ٹائم پہ خرید و فروخت ہوئی ووٹوں کی، تو آئین سازی میں یا قانون سازی میں سینٹ کا کردار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ہم بحیثیت وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے قراردادوں کے لیے سینٹ جو ہیں جائے پناہ ملتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کیا سینٹ کی پاکستان کی نظام میں کوئی اہمیت یا کوئی ضرورت رہتی بھی ہے یا نہیں، کیوں کر ہم عوام کے پیسے سے اتنے زیادہ بڑے ہاؤس کو جو ہے ان کے خرچے پال رہے ہیں، اور پھر آپ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے خرچے دیکھ لیں، پھر ان کی میڈیکل دیکھ لیں اور جتنے بلز، تو لہذا اس قرارداد نے بیسیکلی سینٹ کی اپنے وجود پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ اچھا مروہ صاحب یہ بتائیے کہ تغیر اصل میں چاہتا کون ہے؟ کون سی قوتیں ہیں جو تغیر چاہتے ہیں انتخابات میں؟ پورا نظام چاہتا ہے، مائنس پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی جو ہیں وہ الیکشن کے معاملے میں پورے تندئی سے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری، کیونکہ ہمارے پاس تو اب ہر گزرتے دن کے ساتھ آپشن کم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری تکالیف بڑھ رہی ہے۔ واحد ہمارا نجات جو ہے، ہماری نجات وہ الیکشن میں ہے۔ اگر جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوام الیکشن جو ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے الیکشن میں اور ووٹ دیں گے، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوامی حمایت سے واپس آ کے ہی ہم اس استبداد سے، ظلم سے اور جبر سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اچھا مروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے باقی کافی سارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں،
عمران خان صاحب کے منظور ہو رہے ہیں؟ یہ ایسا نظام ہے جس میں نواز شریف کے منظور ہو گئے ہیں، جبکہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں پاناما کیس میں، اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کو رد کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں لارجر بینچ بیٹھا ہوا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے پاس میں اس کو حال قرار دیا۔ عمران خان صاحب نے اس کی نہ تو ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بینچ میں کیس لگ رہا ہے اور نہ سنوائی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ان کے کاغذات، تو یہ ہر ایک چیز میں آپ کو دو نظریہ نظر آئیں گے، یا دوہرا معیار یا دوغلا معیار نظر آئیں گا، چاہے عدالتی فیصلے ہو چاہے انتظامی فیصلے ہو۔ اچھا، خان صاحب کی واپسی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اور فتنہ فساد ان کے لیے کھڑا نہیں کیا جاتا تو 20 ایام کے اندر ان کو باہر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مروہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ بلے کا نشان اس وقت تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف سے سپریم کورٹ سے تحریک انصاف بلے کو ریکور کروا سکے گی؟ بلہ جو ہے اس کا یہ جانا سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن جس کا کام فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن کرانے تھے، وہ پارٹیوں کے نشانات لینے پہ تول گیا۔ 9.5 کروڑ عوام کی جو علامت تھی وہ انہوں نے چھین دیا اور کہہ رہے ہیں ہمارا کام ہے الیکشن کرانا اور وہ بھی فیئر اینڈ فری۔ پھر ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے اس ججمنٹ کو معطل کیا، اوپر سے دوسرے سنگل بینچ آ گئے، جبکہ ہوتا نہیں ہے۔ سنگل بینچ کے فیصلے کو ڈویژن بینچ جو ہیں، یعنی 2 جج صاحبان جو ہیں، وہ اس کو یا کالعدم یا اس میں ترمیم یا تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اب ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، وہ کیس 9 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ میں بھی لگا ہوا ہے۔ بھلا یہ ہم سے لے نہیں سکتے، کیونکہ یہ سب کچھ کر لے، لیکن جو رائٹس ہیں لیگل اینٹیٹیز کے، یعنی سیاسی پارٹیوں کے یا افراد کے، اور جس کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، وہ آئین نے دیے ہیں، اور وہ کوئی اتھارٹی اس میں تغیر نہیں لا سکتی ہے جب تک کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو۔ تو لہذا جب تک آئین پاکستان ہے تو بلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گا۔ انشاءاللہ ہمیں ہر 2 عدالتوں سے جن میں ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا حق ہے اور ہم کسی کی یہ گریس نہیں سمجھتے ہیں، تو بلہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اچھا مروہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جمہوریت، جو بھی معاملہ چل رہے ہیں، جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی ایک خصوصی سازش کی جا رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جمہوریت تو آج سے 21 ماہ قبل ڈیریل ہو چکی ہے۔ شب خون مارا گیا جب پی ٹی آئی کی حکومت کو اٹھایا گیا، جس انداز میں سائفر آتا ہے ڈونلڈ ڈوک کا، اور اس کے بعد 16 مہینے جو ہیں پی ڈی ایم کے نام سے ایک ٹولہ پاکستان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ 16 مہینے میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا، عوام کا جو حشر کیا گیا، اداروں کا قانون کا، جس انداز میں قوانین بنائے گئے اور جس طرح پرسن اسپیسیفک قوانین بنائے گئے، 16 ماہ بعد جو ہیں جب یہ جاتے ہیں تو عوام اور پاکستان کا جو حشر اور نشر بنا ہوتا ہے وہ بھی، پھر اس کے بعد نگران جو ہیں آ جاتے ہیں۔ نگرانوں کی شکل میں بیسیکلی پی ڈی ایم کا تسلسل ہے، وہی پالیسیاں اور وہی اعمال، وہی استبداد کا تسلسل، وہی ظلم و جبر کا تسلسل، اور پھر اس دوران جو ہے جو سب سے بڑا وکٹم بنا ہے اس پورے پروسیس میں، وہ قانون کی حکمرانی اور عدالتیں۔ یہ 2 بڑے وکٹم سامنے آئے۔ عدالتوں کی بے تنقیدی ہوئی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح عدالتی احکامات کا مذاق نہیں اڑایا گیا۔ عدالتوں کے ہوتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جو ہے اپنے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا، اور عدالت کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا گیا کہ وہ اپنے احکامات پہ یا عمل درآمد کرا سکے یا لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکے۔ مروہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، کوئی باتیں سچ ہیں؟ یہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل کے لیے ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ کس چیز کی ڈیل کریں گے ہم؟ یعنی ہم جو ہماری توڑ پھوڑ ہو سکتی تھی ہمارے ساتھ ظلم، اب ان کو پتہ ہے عوام ہمارے ساتھ ہے، اب ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے سٹیک تو سارے انہوں نے چھین دیے، بلہ چھین دیا، ہمارے لیڈر چھین دیے، ہمارے لیڈروں کو، خواتین کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ہمارے چیئرمین، ہمارے عمران خان، ہمارے جو پارٹی کے فاؤنڈر ہیں، ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ تو لہذا کس چیز پہ؟ اور جیل جو ہے اب ایف آئی آر اور یہ صحبتیں اب ہمارے لیے روٹین بن گئی ہے، یہ ہم جھیلنے کو تیار ہیں۔ تو لہٰذا کیا چیز ہے جو یہ ہمیں دے سکتے ہیں ڈیل کے نتیجے میں؟ ہم تو صرف یہی مانگ رہے ہیں، فیئر اینڈ فری الیکشن۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی کسی کی نیکی اور کسی کی کوئی ہمیں گریس یا مہربانی درکار ہی نہیں ہے۔ اور یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہم ڈیل کے نتیجے میں دیں گے تو ایسے ڈیل سے ہم انکاری ہے۔
جی ناظرین، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. تحریک انصاف بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے اور کوئی ڈیل کر بھی نہیں رہا. شیر افضل مروہ صاحب کی گفتگو آپ نے جانی. اس کے ساتھ ہی محمد فراز امجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.